اچھا بتائیے، یہ میثاق معیشت کی جو پیشکش ہے دیکھیں یہ کس حد تک سنجیدہ آپ کو لگتی ہے، اور جو رد عمل آیا پی ٹی آئی کو اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی میثاق کے اصل میں لیے یہ بڑی دو سیاسی جماعتیں مل بیٹھے ہیں. ہمارے بھائی جو ہے نا فواد چودھری صاحب، یہ بڑے دلچسپ آدمی. جب ایک زمانے میں تو بڑے انقلابی بن جاتے ہیں، پھر بڑے مذاکرات کے سگنل دینے لگتے ہیں. اب یہ بات تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی کہی تھی جب اپوزیشن لیڈر تھے، مگر حکومت نے نہیں مانی. اب بھی اب بھی جو بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میثاق معیشت جو ہے نا، یعنی پالیسیاں ایسی بنا لی جائیں جن کو کوئی شخص آئے اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ کرے. پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، ادارے جو ہیں سرکاری جو سفید ہاتھی ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. اس طرح کے مختلف اقدامات ہیں. قرضوں کو کم کرنا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، ایف ڈی آئیز جو ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اگر یہ ایسا چارٹر ہے تو اس پر باقی سیاسی جماعتیں کیوں آن بورڈ نہیں آتی؟ بالخصوص پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں. یہ کوئی کسی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہمارے جو منشا صاحب ہیں، بڑے نامور صنعت کار، منشا صاحب، وہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ میں بنگلہ دیش گیا، ان کا بزنس بنگلہ دیش میں بھی تھا نا، مشرقی پاکستان، تو ان کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خالدہ جو تھی اپنے یہ حسینہ واجد، ان سے جو میں نے بات کی تو حسینہ واجد نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات ہوں، ہم جو معاشی معاملات ہوتے ہیں نا ان پہ آنچ نہیں آنے دیتے. اور کنٹینیوٹی ہے نا جی، اور دنیا میں یہی عالم ہے. گزشتہ حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہیں ان کو ختم نہیں کر دے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی چودھری پرویز الہی صاحب نے تو ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنا دیا وزیر آباد، اس کا کیا حال ہوا؟ آپ نے اس کو وہیں کا وہیں رکھ دیا. آپ نے انہوں نے ایک ٹاور بنانا شروع کیا میو اسپتال میں، وہ تاخیر کا شکار ہو گیا. یا پھر احساس پروگرام کیا، لنگر خانوں کی بات کر لیں. لنگر خانے جو ہیں، ابھی جو ہیلتھ کارڈ کی بات آئی کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے عمران خان صاحب نے جاری کیا تھا، تو پھر حکومت نے یقین دلایا کہ ہم اسے ختم نہیں کریں گے. تو یہ تسلسل جو ہے پالیسیوں کا. اور ایک بات میں آج بتاؤں، یہ جو نابینا افراد ہیں، بڑی یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی، نابینا افراد جو ہیں ہر سال 2 سال کے بعد وہ جلوس نکالتے ہیں مدارس. نہیں، اب یہ کہہ رہا ہوں نا، اب وہ مختلف جو چیف منسٹرز ہیں ان کے دروازوں کے سامنے، سر یہ مال روڈ پہ گورنر اس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہڑتالیں کی، مظاہرے کیے، لیٹے، ڈنڈے برسے ان کے اوپر، سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا میٹرو بس کے آگے بھی اب انہوں نے جو چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائش کا ہے چودھری ظہور اللہ روڈ پر، اس کے سامنے بھی آج دھرنا دے دیا. تو نہ وہاں ڈنڈے برسے، نہ ان کو دھکے دیے گئے. چودھری صاحب ان کے وفد سے ملے اور تقریباً ساری باتیں ان کی مان لی. کہا جو خالی اسامیاں کو 600 کے قریب ہیں پر کی جائیں گی، ان کا سروس سٹرکچر بنایا جائے گا، ان کے تنوع سلوک میں اضافہ کیا جائے گا. نہیں، کس قدر یعنی چودھری پرویز الہی صاحب نے کیسے ان کے مطالبات ایک دم منظور کیے ہیں، اور کیسے اور بھی کام ایسے کیے نا کہ جیسے BA تک تعلیم مفت ہو جائے گی. اور اب ان کو چاہیے کہ جو سرکاری اسکول ہے نا ان میں نائٹ شفٹ بھی شروع کر دے، ایوننگ شفٹ، تاکہ ایک دم ڈبل ہو جائے، یعنی اسکولوں کا معیار بلند کرے. ہم سب 18,500 بچہ روزانہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، اس کا بھی کچھ کرے نا. اس حساب سے کیا کوئی روزانہ یا مہینے میں یا سال میں ایک بار نیا اسپتال یا نیا اسکول بھی کھلتا ہے؟ جواب نہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اور یہ جو آبادی کا طوفان ہے، اس پہ مفتاح اسماعیل بھی بولے ہیں نا، تھوڑا ان پہ بھی آدھے کر دے کم از کم. وہ مفتاح اسماعیل صاحب بولے ہیں ایک پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں اگر اس کی ہم آبادی کی بات کریں تو پھر اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. نہیں، کوئی اسلام خطرے میں نہیں پڑتا. آپ اپنا کام، یہ سب من حرامی ہوچتا ٹھیر کام نہ کرنے کے بہانے. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں علماء کرام جو ہے نا وہ لوگوں کے یہ طریقے بتاتے ہیں. علماء کنسنسس کر لیں گے، ہر چیز کنسنسس سے کرتے ہیں آپ، ہر چیز علماء سے پوچھ کے کرتے ہیں آپ.